بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 6 ایام میں ہم نے ریڈیو پاکستان کے اہل ایمان میں پسندیدہ پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی کی بدولت سورہ سبا کی آیات 15 تا 33 کل 19 آیات طیبات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کی ایمانی، روحانی اور ایقانی حلاوتوں سے دل و دماغ کو شاد کام کیا۔ ہدایت ربانی کی جو آخری اٹل اور انسانیت کو نکھار عطا کرنے والی روح پرور و ایمان فضا تعلیمات و دروس ہمیں میسر آئے، وہ مختصراً یہ ہیں۔ آیات نمبر 15 تا 21 میں قوم سبا کے حالات و واقعات اور انجام کے ضمن میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ اللہ رحمان و رحیم اور رؤوف بالعباد، جس نے ابن آدم کو خلافت ارضی کی سعادتیں عطا فرما کر زمین کی ہر چیز اس کی نفع رسانی کے لیے تخلیق فرمائی اور اس پر لازم ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی رضا کے حصول کا دلدادہ بنا کر آزمائش میں پورا اترے اور ابد الآباد تک جنت کی لافانی لذتوں اور نعمتوں سے شادکام ہوتا رہے، اور کامیابی کے لیے رحمان کی اطاعت اور ناکام ہونے کے لیے ابلیس و شیطان کی چال بازیاں، یعنی چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی آویزش اس کے سامنے رکھ دی گئی، اور اس آزمائش کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے اللہ جل مجدہ کے ذی شان رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ اسوہ کے لیے عملی میدان میں انتہائی نمایاں انداز میں عطا کر دی گئی۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے قوم سبا کو موسمی اعتدالی اور زمینی پیداواری صلاحیتوں کی کثرت، پانی کی وافر مقدار سے نواز دیا، جس کی بدولت ان کے خوبصورت شہر و قصبے آباد ہوئے، دائیں بائیں باغات کی کثرت کی بنا پر دنیاوی آسائشوں کے تمام سامان انہیں عطا ہو گئے۔ اب ان کا فریضہ صرف یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے فرستادہ کم از کم 13 انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی الہامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنے پالنہار کا شکر گزار بندہ بناتے، یعنی ان سے تقاضا یہ تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا عطا کردہ رزق خوب کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بلد طیبہ و رب غفور، حسین و جمیل شہر، پاکیزہ و طیب نعمتیں اور رب تعالیٰ کی خوشنودی۔ مگر ان آیات نے ہمیں بتایا کہ وہ اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے اور اللہ نے انہیں شیطان کی ہوسکاریوں کا شکار بننے پر اپنی تمام نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ شہر سیلاب نے مٹا کر رکھ دیے اور باغات کی جگہ تھور کے درخت اور بے معنی جھاڑیاں۔ ناشکری اور غفلت نے ان پر ایسا تازیانہ عبرت برسایا کہ الاما والحفیظ، شکر گزاری اور مقصد حیات کو پس پشت ڈال دینے کے خوفناک نتائج سے قیامت تک آنے والوں کو آگاہ کرنے کے بعد اور مزقناہم کل ممزق کی لوح فضا میں معلق ہو کر ہدایت کا سامان عطا کرتی رہے گی۔ اس کے بعد ان آیات میں شرک کی خرافات اور ہولناکیوں سے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ دعوت فکر دی گئی کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر، مٹی، لکڑی، دھات وغیرہ سے مورتیاں بنا کر انہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں یا ان سے حاجت روائی و مشکل کشائی کی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ محض بت ہیں، یہ کائنات کی وسعتوں میں پھیلی کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان اشیاء کو وجود عطا کرنے میں کوئی حصہ ڈالا ہے،
اور نہ ہی ان کے پجاریوں کی ان سے متعلق یہ خواہشات کسی حقیقت پر مبنی ہیں کہ ان کے یہ معبودان باطلہ معاذ اللہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر کے انہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ قیامت میں جب اللہ جل مجدہ اپنے جلال و حیبت اور عظمت و کبریائی کے جلب میں یہ اعلان فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکمران کون ہے، تو کس کی مجال ہوگی کہ جواب دینے کی ہمت کرے؟ وہ خود ہی فرمائے گا ہمیشہ میری ہی حکومت رہی اور میں ہی آج مالک الملک ہوں۔ یہ بت بڑے ہوں یا چھوٹے، یہ معبود مٹیریل کے ہوں یا انسانی اجساد و اشکال کے، یہ تو سب جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے۔ بتوں سے متعلق رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ کسی کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ وقودھا الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر جہنم کا بالن و ایندھن۔ بتوں کی اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا باشعور و ذی عقل تصور کرتے ہوئے کج بحثی کو اپنی فراست و تدبر تصور کرتے ہیں اور حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو انہیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے متعلق ہی جواب دہ ہوگا اور اپنے ہی اعمال کا بدلہ پائے گا، اور رب تعالیٰ کے تمام فیصلے حق و انصاف پر مبنی ہوں گے۔ واضح کیا گیا کہ معبودان باطلہ کسی بھی صورت میں ہوں بے معنی چیز ہیں۔ کائنات کو وجود میں لانے والا اور کہاں دوسروں کے ہاتھوں وجود میں لائے گئے، چہ نسبت خاک را با عظمت پاک۔ رسول اکرم رحمت عالم کی رسالت عامہ کا ذکر بھی ان آیات میں ہوا کہ آپ اللہ کی تمام مخلوق کے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے تاکہ قیامت تک ختم نبوت کے مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ اب جسے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی درکار ہو، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی چاہتا ہو، اسے اسی در رسالت سے ہی رہنمائی درکار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اور وہ بھی کائنات کی ہر چیز سے آپ کو محبوب تر بنا کر اسے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ اب آپ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ قیامت کے وقوع سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا لوگوں کو یہ بتا کر مطمئن کیا گیا کہ اس کا تمہاری طلب و تمنا سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ قیامت مقررہ وقت پر ہی قائم ہوگی، ہمارے حکم پر بگل بجے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے وقوع میں نہ تو ایک لمحہ پیشگی ہے اور نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر۔ تمہیں رات دن کے آگے پیچھے آنے، گھٹنے بڑھنے اور چاند کی منزلوں سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو چیز تغیر پذیر ہوا کرتی ہے وہ فانی اور عارضی ہوتی ہے۔ یہ کشش ثقل آخر کب تک رہے گی؟ سیاروں کو آخر کار باہم ٹکرانا ہوگا۔ تلاوت کردہ آخری 3 آیات میں بڑے ہی دلچسپ انداز میں قیامت کے روز زور آوروں کے مکالمے کی صورت میں قیامت کے احوال کو لوگوں پر واضح کیا۔ ان آیات کے مطابق جب سوال و جواب اور فیصلہ کن باز پرس کے لیے لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو وہاں بڑے طاقتور و با اختیار طبقے مثلا شداد و قارون، نمرود و فرعون جیسے موجود ہوں گے، اور وہیں کمزور و بے بس، مجبور و لاچار لوگ بھی لائے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان بااثر طاقتور لوگوں کو دیکھ کر کمزور و گناہگار، مشرک و کافر ان کی طرف انگشت نمائی کرتے ہوئے کہیں گے کہ او مردودو، اگر تم لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو ہم یقیناً صاحب ایمان ہوتے۔ آج ہماری بدعملی و بدعقیدگی کی یہ دائمی سزا تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ حقیقتاً تمہارا غرور و تکبر، عیش و عشرت اور بے خوفی کی زندگی ہماری تباہی و بربادی کا سبب بنی۔ ہم تمہیں کامیاب انسان سمجھے اور غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ اس پر وہ طاقتور انہیں جواب دیں گے کہ کیا ہم تمہیں پکڑ پکڑ کر ہدایت قبول کرنے سے روک رہے تھے؟ ہم تمہیں کہہ رہے تھے ہماری ریس کرو؟ بالکل غلط، تم خود ہی مجرمانہ زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ غرض بڑی لے دے ہوگی مگر سب کچھ بے سود۔ آج وقت ہے
شیطانی قوتوں کو شکست دے کر رب تعالیٰ سے جڑ جانے کا۔ ہم خود ہی اپنی مرضی سے رحمان کی بجائے شیطان کی دوستی کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی عذر بھی ہمیں اپنی بدعمالیوں، غفلتوں اور سستیوں سے آگاہ نہ کر سکے گا، نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن کو خوب توجہ سے پڑھنے، اسے سننے، سمجھنے اور اس کی بے مثل تعلیمات و ہدایت کے خزانوں کو اپنے دامن میں سمو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔